الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم محترم حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستو، بزرگوں، اسی جو آیت اس میں جو ایک لفظ ہے بعبدہ، اس کے اندر بندے کی شان عبدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ جتنے پیغمبر، رسول، اولیاء اللہ، کتب، ابدال، مجدد، غوث دنیا کے اندر آئے، سب کے سب شان عبدیت سے مزین ہیں، لیکن مقامات، مراتب الگ الگ ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عبدیت کا ظہور آیت کے شروع میں ایک لفظ ہے سبحان الذی۔ سبحان کا جو لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الہیہ میں سے ایک نام ہے۔ اب سجدے میں، رکوع میں تسبیح پڑھتے نہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ یہ جو سبحان کا لفظ ہے مطلب بے حد پاک، انتہائی درجے پاک، ہر عیب سے پاک۔ سبحان کا لفظ بتا رہا ہے اللہ کی ذات بے عیب ہے، تمام عیوب سے پاک ہے۔ اب جو عبد کو لے جا رہا ہے، دیکھو موت آنا، ولادت ہونا، بیمار ہونا، شفایاب ہونا، کھانسی اور سردی کا ہونا، چلنا پھرنا، جسم میں خون کا دوڑنا، یہ سب عبد ہے، بندے کے اندر کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ ان ساری چیزوں سے پاک۔ اب آیت کے دوسرے جملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، اللہ کے نبی کی شان عبدیت کا ظہور ہے۔ اس سے پہلے ہی اللہ نے فرما دیا سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، یعنی اللہ کے نبی کو جو راتوں رات سیر کرا رہی ہے، سفر کرا رہی ہے، معراج پر لے جا رہی ہے، یہ وہ ذات ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سمجھے؟ سبحان کا جو لفظ ہے یہ لفظ بتا رہا ہے کہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں اور قیامت تک آنے والوں، سبحان الذی، وہ ذات اتنی پاک ہے، اتنی پاک ہے۔ واقعہ معراج میں اس طرح کے پورے واقعات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ذات پاورفل ہے، عیوب سے پاک ہے، بالکل پورے اختیارات کے ساتھ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
پورے واقعے معراج میں ایک چیز ہے، اللہ کے نبی پورے معراج کا سفر کر کو واپس آئے تک یوں چھینک دے کے تو حضور کا بستر گرم تھا، اللہ کے نبی کا بستر گرم تھا۔ ایک انسان سو کو اٹھا تو انہیں باہر جا وضو کر لگانے کتنی دیر لگتے، لمحوں کا قصہ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، دیکھو دو سفر ہے، ایک اسرا ہے ایک معراج ہے۔ یہ جو سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسرا کہتے ہیں، اسی لیے پہلا لفظ ہے سبحان الذی اسری۔ یہ پورا جو واقعہ ہے اس کا پس منظر کیا؟ اچھا پہلے نکتہ بتا دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام جب گئے واپس آئے تک بستر گرم تھا۔ یہ وقت ایسا تھا اللہ نے وقت سے کہا اے وقت رک جا میرے محبوب کے واپس آنے تک۔ چاند، سورج، ستارے، ہواؤں کا نظام رکا ہوا تھا۔ اسے نعت کا ایک شعر ہے، سیر کر نیک شب جو لے گیا ہے اپنا رب، جو بھی شے جہاں پہ تھی وہ وہیں ٹہر گئی۔ جو شے چلتی تھی ہواؤں سے حکمہ رک جاؤ، چاند سے کہا اپنا نظام روکو، ہر چیز کا نظام رکا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی واپس آئے تو حضور جو سو کر اٹھے تھے وہ جو بستر کی گرمی تھی واپس آنے تک وہ گرمی محسوس ہوتی تھی، یعنی اس نظام کو وہیں ٹھہرا دیا گیا۔ بہرحال ایک طویل بڑی علمی بحث ہے اس میں۔ اب اوپر سے کیا کہتا ہے، اس وقت امت کو ضرورت کیا ہے؟ ایک مسئلہ پہ سمجھو، اللہ کے نبی کو معراج کا سفر جو ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی؟ کیوں اللہ کے رسول کو بلایا گیا؟ ایک مشہور واقعہ ہے شیب ابی طالب کا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کفار مکہ، مشرکین مکہ پورے مل کر سویل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہ شخص ہمارے کفریہ عقائد، ہمارے معبودان باطلہ، ہمارے خداؤں کی ہم جس کی پرستش کرتے ہیں اس کا انکار کرتا ہے اور قوموں کو دعوت بھی دیتا ہے۔ یہ پیغمبر، یہ رسول لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے کہ لوگوں یہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ ایک اللہ کے نام کا کلمہ پڑھ لو، یہ ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔ اس لیے رسول اللہ کے ساتھ جتنے لوگ اب تک ایمان لے کر آئے ہیں ان کا پورا سویل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ دیکھو ہر زمانے میں جب حق کی آواز لے کر اٹھتے ہیں تو اس وقت سویل بائیکاٹ بھی ہوتا ہے، لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر حق کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، یہ ابھر کر آتی ہے، اس کو آنا ہی ہے، اس طاقت اور قوت کو ابھرنا ہی ہے۔ ایک عرصہ گزرا، اللہ کے نبی پر القاء ہوتا ہے، وحی آتی ہے، رسول اللہ جو معاہدہ لکھ کر تھے، صلح نامہ جو معاہدہ لکھ کر تھے، حضور کو مکے میں آنے نہیں دیتے، سل بیکاٹ کر ڈالتی، ان سے خرید و فروخت نہیں، انوں کو سے بھی دکانوں کو نہیں جا سکتے۔ اس وقت جو معاہدہ طے تھا وہ لکھے تھے۔ تھوڑا بیٹھ کر سوچے تو آج وہ ساری چیزیں تازہ دس رہی نہیں۔ کرونا کال میں بعض علاقوں کے اندر
مسلمانوں کا بائیکاٹ کر ڈالے تھے. معلوم غیر خما کے بعد علاقے میں کھیڑا میں مسلمان آ سکتا نہیں جا سکتا نہیں. ہمارے علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ خرید و فروخت آج بھی آواز اٹھ رہے مسلمانوں کے ساتھ خرید و فروخت کرونا کو کر کو. اور کرونا کال میں تو باقاعدہ ایک بورڈز بنا کر لگا دیے گئے تھے دکانوں کو مسلمان آنا نہیں, ہمیں ان کو بیپار دیتے نہیں, ان کے پاس بیپار لیتے نہیں. یہاں تک کہ بعضے جو قریہ جات ہیں وہاں کی حالت ایسی تھی دودھ لینے کے لیے شہر سے آ کر لے جاتے تھے. اور بہت سارے مرتبہ شہر سے دودھ سپلائی کیا گیا ان مسلمانوں کو. اور بعض قریجات میں جم کر فائٹ کرے ان کو جواب دیے کاٹے گیٹے بچھاتے پورا نکال کر پھینک کر کو تھوک کو ان کو ہکا لے. ایسا بھی ہوا, لیکن ایسا بھی ہوا دیکھو کفر کے اندر عقل نہیں تھی, بے وقوفہ. آج ہمیں کرے تو سبا کیا ہوتا ہے 950 سال تک مسلمانوں کا اقتدار رہا. تلوار کی دور پر پورے مسلمانوں بنانا چاہتے تو آج ہندوستان کے اندر ایک ہندو بھی نہیں رہتا. اکبر ہے نا ایک عیاش بادشاہ, تاریخ بتاتے بتاتے چند چیزیں کھل جاتی میں بتا دیتا ہوں. غیر خود تیرتھ یاترا پر جاتے ہیں معلوم, وہ اس زمانے سے بھی چل کر رہا ان کا ایک مذہبی تہوار. بغیر اکبر کے علم کے اس وقت خراج اصول کیا جاتا تھا. ایک موقع پر اکبر بھید بدل کے بازار میں جاتا تو لوگ گالیاں دے رہے کیسا ظالم بادشاہ ہے, ودیشی ہے, فلاں ہے. دیکھو اس طرح کے حالات ہے, ہمارے تیرتھ یاترا پر محصول لیا جاتا ہے, ٹیکس لیا جاتا ہے, ہمارے ساتھ ناانصافی ہے, ظلم ہے. بادشاہ آیا فوراً بیٹھ کر بولا اب تک میرے علم میں نہیں سب ایسا کرے کون کرے. فوراً وہ چیز ہٹایا. ایسا باقاعدہ سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہوا ہے, ناانصافی نہیں ہوئی ہے. اصل کیا ہے, ایک ہے ضد میں کیا ہوتا ہے عقل پر پردے پڑ جاتی ہیں. آج ان کو یہ چھو گیا تو خالی مسلمان کو تو ضد آ گئی. وہ ضد میں کیا ہے, ان کو تاریخ نہیں دکھ رہے, ان کو حقائق معلوم نہیں ہو رہی. اللہ ان کے حق میں ہدایت عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا. حضور علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کہ دیکھو معاشرہ بائیکاٹ, اللہ کے نبی کے ساتھ جتنے لوگ اسلام لائے ایمان لے کر آئے ان سے خرید و فروخت نہیں, ان سے بات چیت نہیں, معاشرے میں چلنے پھرنے کی اجازت نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر القاء ہوتا ہے. یہ پورا ہے نا لکھ کر کیا کرتے ہیں کعبے کی دیوار پر لگا دیتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے اپنے چچا کو بلا کر مشرکین سے جا کر کہو جو معاہدہ طے تھا لکھ کر تھے اسے پورا دماغ چاٹ کو ختم کر ڈالے. پورے معاہدے کے اندر صرف لفظ اللہ باقی ہے. پورے معاہدے میں کیا ہے, صرف لفظ اللہ باقی ہے. باقی جتنا جو کچھ شرائط لکھے گئے ہیں صرف بیکاٹ کیا گیا ہے. معاشرے کا جو بیکاٹ کیا گیا ہے یہ پورا دماغ کھا کو صاف کر ڈالے. جا کر دیکھو, جب جا کر دیکھے تو واقعتاً جو معاہدہ جو اس وقت لکھ کر لگایا گیا تھا پورا دماغ کھا کو صاف کر ڈالی تھی. خالی لفظ اللہ جو پیپر پر لکھا ہوا تھا وہ تک باقی تھا. ابھی جو ظلم ہوتا تھا دیکھتے تھے, جو اسلام لے کر آئے تھے نا ان کے بھی تو رشتہ دار تھے مکے میں. دیکھو مذہب اپنی جگہ, رشتہ داری اپنی جگہ. وہ کیسا راتوں میں رہتی دیکھے تو خون کھینچتا ہوا انہیں میرا نہ کر کو. جیسے ہی معاہدہ ختم ہوا دماغ چاٹ کو ختم کری, جتنے وہاں افراد تھے اسلام لائے تھے ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں کھڑے ہو کر بولے اب ہمیں نہیں مانتے, ہمارے بھی رشتہ دار شیب ابی طالب میں بند ہیں,
نبی علیہ السلام پیٹ پر پتھر بندھے، فاقے پر فاقے کشیدہ رہے۔ اب ہم اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، ہم گوارا نہیں کرتے۔ ہم سارے کے سارے برادری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو ہمت ہے تو آ کر روکو۔ شیب ابی طالب میں جتنے لوگ بند تھے، صحابہ تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کے خاندان کے جتنے لوگ تھے، سب کے شیب ابی طالب سے باہر نکال کر لے کر کہا کہ ہے کسی میں ہمت جو آج کے بعد سوئی میں کاٹ کر سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کی سرزمین پر محنت کرتے 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 آخر میں حضور سوچے اب یہاں اتنی بڑی محنت ہو گئی، تھوڑا طائف کی طرف بھی چل کر دیکھیں گے، طائف کی سرزمین پر بھی ذرا محنت کریں گے۔ وہ جو سال تھا، اس سال میں اللہ کے نبی کے چچا کا وصال ہو گیا۔ اسی سال میں اللہ کے نبی کی شریک حیات حضور کی زوج مطہرہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ دیکھو ہر انسان کے لیے بیوی ہے نا، انہیں رائٹ ہینڈ، اگرچہ کہ سمجھ میں نہیں آتا، یار شادی ہم کرتے نا نیا پن، یہ 5 سال تک یہ سمجھ میں آتا نہیں کیا کی مائنڈ سیٹ رہتا ہے، ہستینا چڑھالے کو، جورام کو، مار کو، فضیتی قدر کو، گالن جدر کو، اسے گھر کی غلام سمجھتے نہیں۔ شادی ہم کو 5-6 سال چلتا، فل چلتا زندگی میں۔ شروع زندگی میں انہیں بیوی کو بیوی سمجھنے تیار نہیں تھا، انہیں رکھتی کہتے ہوئے ادھر سے کتا کرا کرتا ور کرتا۔ جیسا عمر ڈھلتے جاتے تب پتا چلتا ہے کہ زندگی میں بیوی کی اہمیت کیا ہے۔ میری شریک حیات، میری زوجہ، میری بیوی میری زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ وقت گزرنے کے بعد اس سمجھ میں آتا ہے۔ کسی بزرگ کے حوالے سے میں ایک عجیب بات پڑھا تھا، اور بزرگ کا نام یاد نہیں آ رہا، انشاءاللہ میں کبھی ان کا نام بھی بتاتا ہوں۔ اور ایک بڑی عجیب بات بولے، جوانی میں جو شخص بیویوں کو ستاتا نا، آخری عمر میں 2 چیزوں کا عذاب واقع ہوتا ہے، یا تو فالج اور لقوے کا شکار ہو جاتا ہے، یا تو پھر کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے آخری عمر میں۔ حضرت خدیجہ کے وصال پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ھذا عام الحزن، یہ میرے لیے دکھ کا سال ہے۔ مکے میں نبی کو ستا رہی، کانٹے بچھا رہی، پتھر مار رہی، نبی سجدے میں سر رکھے، اللہ کے نبی کے سر پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی گئی۔ ان سارے حالات میں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ جملہ نہیں نکلا۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو رہا ہے، اس سال کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ھذا عام الحزن، یہ میرے لیے بہت دکھ کا سال ہے، غم کا سال ہے۔ رتی گہرائی میں جا کر دیکھو اللہ کے نبی کیوں فرماتے ہیں۔ اور جتنی ازواج مطہرات ہیں ان سب میں سب سے پہلے اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سرخروئی کے لیے کسی کا مال لگا ہے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کا مال لگا ہے۔ عورتوں میں اگر کسی کی قربانی لگی ہے تو حضرت خدیجہ کی قربانی لگی ہے۔ نبی پر
پر وحی کا نزول ہوتا ہے، ماتھے پر پسینے کے آثار ہیں۔ حضور علیہ السلام غار حرا سے نکل کر سیدھے کہاں رہے؟ مسجد نبوی میں گئے، مکے میں گئے، چچا کے گھر گئے۔ کیا حضور کے اور رشتہ دار نہیں تھے؟ کہاں گئے حضور؟ سیدھے پریشانی کے عالم میں آ رہے تو کہاں آ رہے؟ حضرت خدیجہ کے دربار میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ دیکھ کر، دیکھو یہ اصول ضابطہ ہے، آدمی مردانہ پریشان ہوا تو کہاں جاتا؟ بولو دکھ درد پورا بیوی کو سناتا زیادہ۔ تو اوپر کا میں کہ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، یہ بات غور سے سن لو، جب مردانہ باہر سے پریشان ہو کر آتا ہے اس وقت تمہیں اسے تھو چیکا تو وہاں زندگی کا معاملہ بگڑتا سو۔ اور مردانے کے لیے یہ بات ہے، جب آدمی پریشان ہو کر گھر آتا ہے تو حضرت خدیجہ کے پاس حضور آئے، ماتھے پر پسینے کے بوند تھے، دیکھ کر فرمایا خدیجہ زملونی، چادر اوڑھو، مجھے گھبراہٹ سی لگ رہی، وحشت سی لگ رہی، چادر اوڑھو۔ چادر اوڑھائی۔ میں نکتہ یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے پاس آ رہے ہیں۔ بیوی ہے نا زندگی میں بہت امپارٹنٹ، یہ کب سمجھ میں آتا معلوم؟ پرتی عمر ڈھلنا۔ اس لیے نئے شادی شدہ حضرات سے درخواست، شروع سے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ رواداری رکھو، ورنہ آخری عمر میں کسی بڑی بیماری کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معاشرے کے اندر اتنی گھٹیا حرکتیں ہیں، کسی کے گھر کی بہی کو بچی کر لگ جا تو ہمیں غلام نوکر سمجھتے ہیں، ہمیں لعنت ہوتی ہے اللہ کی۔ اللہ معاف فرمائے ہمیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس سال میں حضرت خدیجہ کا وصال ہوتا ہے اس سال کو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا عام الحزن، یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ کیوں؟ اس سال میں میری شریک حیات، میرا دستے راست، میرا بازو، میری طاقت اور ہمت، اللہ نے اس کا سایہ سر سے اٹھا دیا۔ اللہ نہ کرے میں ایک بات جو آنکھوں سے دیکھتا ہوں یہ بتاتا ہوں، آخر عمر کے دور میں بیوی جو خدمت کر سکتی ہے وہ نہ بہن کر سکتی ہے، نہ بیٹی کر سکتی ہے، نہ ماں کر سکتی ہے۔ شوہر کی جو خدمت بیوی کر سکتی ہے یہ نہ ماں کر سکتی ہے، نہ بیٹی کر سکتی ہے، نہ بہن کر سکتی ہے۔ ہر شخص کی خدمت کے حدود ہے، حد ہے۔ تو ماں ہے، بیٹے کی خدمت اس حد تک، تو بہن ہے، بھائی کی خدمت کی حد، لیکن بیوی کے لیے حد نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں کے لیے اللہ نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، تم دونوں کی ایک دوسرے کی خدمت کے لیے حدود نہیں ہے۔ پورا گھر بار، رشتہ داری، ماں باپ، بھائی بہن، سب کچھ چھوڑ کو انہیں آ رہے ہیں، ادھر اس کے خاندان کو چھوڑ کر یہ خاندان کو میرا خاندان کرے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہیں یہاں آ رہے، یہاں لا کر اس کے ساتھ جانورہ کا سلوک کرے تو یہ جانورہ کیا نہیں ستانے والے۔ اور یہ ہے نا سائیکالوجی، یہ تقریباً شادیاں کو 5-6 سال تک سمجھ میں نہیں آتی، کہتا سمجھے تبھی انہیں کے غرور میں رہتا ہے، نشے میں رہتا ہے، تو نہیں تو دوسری کہتا ہے نہیں، 5-6 سال تک یہ رہتا ہے، وہ نئی عمر رہتا ہے نا، وہ یوں ایسا جذباتی جوشیلا رہتا ہے، تو نہیں تو دوسری کہتا ہے، لیکن عمر کے چند سال گزرنے کے بعد وہ جملہ زبان پر نہیں آتا، اس لیے کہ قدرت کا قانون ہے
اللہ اسے سمجھا دیتے ایک وقت گزرنے کے بعد کہ تیری شریک حیات، تیری بیوی تیرے لیے کیا مقام رکھتی ہے، کیا درجہ رکھتی ہے۔ وہ جب سمجھ میں آ جاتا ہے اس وقت انہیں شانت ہو جاتا ہے، اور میں پچھلی زندگی میں کتنی بڑی غلطی کر لیا، کبھی اسے گالیاں بھی دیا، کبھی اسے مار بھی ڈالا، کبھی اسے ستا بھی ڈالا، خیر ہوگا سو ہوگا، کون طبیعت اچھی طبیعت کرا تو بٹھا لے کو الگ سے معاف کر لو، مجھے معلوم نہیں تھا کیا کہ تم نے ستا ڈالا، اللہ کے واسطے معاف کر لو کر کو بول ڈالتا ہے اچھی طبیعت کا، لیکن اندر سے کمی نہ رہا، وہ مرے تک بھی وہ چلتے رہتا ہے۔ معاف کر لو، پھر اس کے بعد حسن سلوک جو شروع ہوتا ہے نا، دوسری طرف سے کاٹ شروع ہوتا ہے، ضرور کا غلام بن جائے۔ ایک مرد کو ہے نا زندگی کا پورا طریقہ سیکھنا چاہیے، ماں باپ کے بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بھائی بہنوں کا بھی حق ہے، سب کے حقوق کو ساتھ لے کر چلے۔ تو ادھر حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا، ادھر حضرت اللہ کے نبی کے چچا کا وصال ہو گیا، اب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سارے حالات سے دکھی ہو کر تھوڑا طائف کی طرف چلے، چلو وہاں جا کر تھوڑا اسلام کی دین کی دعوت پہنچیں گے۔ جب وہاں گئے تو پھر وہاں ایک رقم کی کیفیت چلی، وہاں ایسے حالات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی دین کی دعوت لے کر طائف کے میدان میں پہنچے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ یہ واقعے معراج کے اندر ایسی بہت ساری حکمتیں، بہت ساری چیزیں۔ اب یہ طائف کا جو واقعہ ہے اسے چھیڑو چھوڑو نہیں ہو سکتا، اس کے اندر چند امت کے لیے عبرتیں ہیں۔ دیکھو یہاں ایک بڑی پتے کی بات کیا ہے ہمارے سامنے، زوجہ یعنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک۔ دیکھو اسلام ہے نا حد متعین کر ہے، یہ حدود ہیں، ان حدود میں رہ کر زندگی گزارا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ حدود ہے۔ ویسے بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا، آگے کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ اسے اگلی جمعہ بتاؤں گا۔ جب زیادہ سے زیادہ ایک تو گرمی کی شدت شروع ہوئی، دوسرا مسئلہ مجمع میں شوگر کے پیشنٹس بھی ہوتے، اب میں آخر میں آنے والے مجمع کا خیال رکھ کر ایک 5-10 کلاسیں زیادہ بڑھا لیتا تھا، لیکن کیا ہے ایک مستقل عادت بن جاتے ہماری، آخر میں دیں گے کیا ہو جاتا ہے، اس لیے 1:30 بجے بیان ختم، اس کے بعد اللہ سے دعا فرماوے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا جلدی آنے کی فکر کرو۔